رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے، بادلوں میں چاند چھپ رہا تھا اور ہوا میں ایک عجیب سی سنسنی تھی۔ احمد نے لڑزتے ہاتھوں سے اپنی جیب سے چابی نکالی اور پرانی حویلی کا دروازہ کھول دیا۔ یہ حویلی اس کے والد کے انتقال کے بعد ویران پڑی تھی۔ گاؤں میں کئی کہانیاں مشہور تھیں کہ یہاں کسی روح کا بسیرا ہے، مگر احمد کو ان باتوں پر یقین نہیں تھا۔ وہ صرف ایک بار اندر جا کر دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا واقعی کوئی غیر معمولی چیز موجود ہے یا یہ محض افواہیں ہیں۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی ایک زنگ آلود جھولا دروازے کے ساتھ ہلنے لگا۔ احمد نے ایک لمبی سانس لی اور اندر بڑھ گیا۔ دیواروں پر مٹی جمی ہوئی تھی اور چھت سے مکڑیوں کے جالے لٹک رہے تھے۔ کمرے میں ایک پرانی لکڑی کی میز اور ایک خالی کرسی رکھی تھی جو ہوا سے ہل رہی تھی۔ وہ جیسے ہی کرسی کے قریب پہنچا، دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ احمد کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے قریب کھڑا ہے۔ کون ہے؟ احمد نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ پھر کرسی خود بخود ہٹنے لگی جیسے کوئی اس پر بیٹھا ہو۔ ایک سرگوشی گونجی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ احمد کا خون خشک ہو گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر بھاگنا چاہا، مگر دروازہ جیسے کسی نے اندر سے بند کر دیا تھا۔ اچانک کمرے میں چراغ روشن ہو گیا۔ روشنی میں احمد نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو کرسی پر بیٹھا تھا۔ وہ شخص حیرت انگیز طور پر اس کے والد کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ ابا! احمد کی آواز کپکپا گئی۔ بوڑھے نے گہری سانس لی اور کہا، نہیں بیٹا، میں تمہارا باپ نہیں، میں وہ ہوں جو تمہارے باپ کی وجہ سے یہاں قید ہوا۔ احمد ہکا بکا رہ گیا۔ کیا مطلب؟ بوڑھے نے آہ بھری۔ یہ کرسی ہمیشہ خالی رہتی تھی، لیکن یہ خالی کیوں ہے یہ کسی نے نہیں سوچا۔ تمہارے والد نے مجھ پر ظلم کیا، میرا حق چھینا اور مجھے اس حویلی میں دفن کر دیا۔ اب میں اس کرسی پر بیٹھ کر انصاف کا انتظار کر رہا ہوں۔ احمد کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کے والد ہمیشہ ایماندار اور نیک دل انسان سمجھے جاتے تھے۔ کیا یہ سچ تھا؟ بوڑھے نے اپنی ہڈیوں جیسا کمزور ہاتھ احمد کے کندھے پر رکھا اور کہا، سچ کو تلاش کرو، ورنہ یہ کرسی ہمیشہ کسی کے انتظار میں ہلتی رہے گی۔ احمد کو اچانک اپنے والد کی پرانی ڈائری یاد آئی جو اس کے گھر میں پڑی تھی۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف لپکا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، وہ آزاد ہو گیا اور حویلی کی تمام روشنیاں گل ہو گئیں۔ اگلی صبح احمد نے والد کی پرانی ڈائری کھولی۔ ایک پرانے صفحے پر لکھا تھا، میں نے جو کیا اس کا انجام میرے بیٹے کو بھگتنا پڑے گا۔ ایک خالی کرسی ہمیشہ کسی کی منتظر رہے گی۔ آپ کو کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔